کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے، کئی برس سے یہ ذرہ ناچیز اس کی میزبانی کی سعادت الحمدللہ حاصل کرتی چلی آ رہی ہے، جس میں خواتین دین اسلام کے بنیادی فضائل اور جناب فقہی مسائل سیکھ رہی ہیں الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، بیسک یونٹ آف دی فیملیز، گھر کی بڑیاں صحیح بات سیکھ جائیں، دین سیکھ جائیں، اس کو پریکٹس کریں اور پھر اپنے متعلقین تک دین کی تعلیمات کو پہنچائیں، کیونکہ جب وہ پریکٹسنگ مسلم لیڈی ہوں گی اور جب بچے ان کو دیکھ رہے ہوں گے دین پہ عمل کرتے ہوئے، تو پھر وہ دین کو پریکٹس بھی کریں گے۔ اسی عزم کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ-TV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور آج جناب ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں ایٹیکیٹس کے تعلق سے، مینرز کے تعلق سے، اور یہ مینرز جو ہیں یہ ہیں یعنی آف ایٹنگ، یعنی ایٹیکیٹس آف ایٹنگ، آداب الطعام، کھانے پینے کے آداب۔ ہمارا دین الحمدللہ مکمل اور جامع دین ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں جامع اور مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، وہ اتنی مکمل اور جامع ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں ہدایت اور رہنمائی چاہیے ہو اور حضور نے ہمیں آگاہ نہ فرمایا ہو، اور شر کا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس سے ہمیں منع نہ فرمایا ہو۔ تو جناب آج ہم، کیونکہ اچھا کھانا، اچھی غذا، متوازن غذا بیسیکلی یہ انسانی صحت کا دار و مدار اسی پہ ہے، تو آج ہم بات کریں گے کھانے پینے کی سنتیں، آداب، طریقے، حضور نے کیا بتائے ہیں اور کیا سکھائے ہیں۔ جناب عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، علم دین سے بہرہ ور ہیں، عالمہ عائزہ عامر اور عالمہ عائشہ ویرانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جناب ہمارے مینٹور ہیں، ہمارے بڑے ہیں، استاذ العلماء، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم، فیض بخش بھی ہیں، نفع بخش بھی ہیں، فیض گستر بھی ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں، اور آج بھی ان سے آداب الطعام کے حوالے سے انشاءاللہ بہت اچھی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہم بات کر رہے ہیں کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے، اور حضور کا جو امتی ہوتا ہے وہ ہر حال میں حضور کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ اب ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اپنی روٹین لائف سے۔ کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے ہم ٹیبل مینرز پہ بھی بات کر رہے ہیں۔ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور گھر کی کوئی بڑی، دادی، نانی، اماں، ابا، بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا خاموشی سے کھانا کھاؤ، کھانے کے دوران بات چیت مت کرو۔ تو خاموشی سے کھانا کھانا چاہیے کیا؟ شرعی تعلیمات اس تعلق سے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے دوران گفتگو کرنا منع ہے، بلکہ کھانے کے دوران خاموش رہنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کھانے کے دوران بالکل خاموش رہنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی کھانے کے دوران گفتگو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے گھر میں سالن طلب فرمایا تو عرض کی گئی کہ سالن کے طور پر صرف سرکہ موجود ہے جی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہی لے آؤ. جی پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے کہ یہ کتنا ہی اچھا سالن ہے، یہ کتنا ہی اچھا سالن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کھانے کے دوران گفتگو کرنا منع نہیں ہے، لیکن چونکہ ہر چیز کے ایٹیکیٹس اور مینرز ہوتے ہیں تو کھانے کے دوران گفتگو کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ کس قسم کی گفتگو ہمیں کھانے کے دوران کرنی چاہیے اور کس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ کسی بھی فضول اور لغو بات سے گریز کرنا چاہیے. مثلا کسی کی غیبت کرنا، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنا یا کسی کی دل آزاری کرنا. ویسے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ کسی بھی سچویشن میں ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کھانے کا وقت جو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تو بالکل ان سب باتوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور در حقیقت تو جو آپ نے بڑوں کے بارے میں ذکر فرمایا تو بڑے بھی دراصل کسی ایسی سچویشن میں ہی ہمیں بات کرنے سے منع کرتے ہیں جب کھانے کے دوران کوئی بیجا بحث ہو رہی ہوتی ہے یا بچے شور کر رہے ہوتے ہیں یا بڑے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس سچویشن میں بڑے کہتے ہیں کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ اور کھانے پر توجہ دو. ٹھیک. تو یہ تو بالکل وجہ ہے کہ اس کھانے کے دوران یہ ماحول کریٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کھانے کے دوران گفتگو کر رہے ہیں یا گفتگو کے دوران کھانا کھا رہے ہیں. کیونکہ اگر گفتگو بہت لمبی ہو رہی ہے، کوئی آرگومنٹ ہو گئی، کوئی ڈسکشن چل رہی ہے اور کھانا نظر انداز ہو رہا ہے تو پھر یہ کھانے میں بے برکتی کا سبب ہے. تو بالکل منیمل اور لائٹ سی گفتگو رکھی جائے کھانے کے دوران. مثلا بچوں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں، کوئی کھانے کے آداب پر مشتمل کوئی حدیث مبارکہ سنا دی جائے تو اس طرح کا ماحول اچھا رہتا ہے. لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے، لیکن خاموش رہنے سے اچھی بات کرنا بہتر ہے. جی جناب، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جناب بات یہ ہے کہ خاموشی کے حوالے سے انہوں نے کلام کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. گھر والے یہ بھی تو بتا سکتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پہلے اپنی ہائیجین کا، صفائی کا خیال رکھتے ہوئے ہاتھ دھو کے آؤ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، یعنی دین جو ہے نا وہ نفاست پسند ہے، تو ہمیں سکھایا جاتا ہے جناب یہ سب. میں آپ کی سمت آتی ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے جناب کہ وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھانے میں عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے اگر آپ کو کھانا، آپ اس فوڈ کو ڈس لائک کر رہے ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ عیب نکالنا شروع کر دیں؟ دین کی کیا ہدایات ہیں اس تعلق سے؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ جس طرح دیگر شعبوں میں زندگی کی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح شریعت کی تعلیمات ہمیں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے بھی مکمل طور پر مستفید کرتی ہیں. اسی طرح سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے رول ماڈل قرار دیا. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے رسول کی سنت جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اس طرح کا عمل کہ کھانے کے بارے میں عیب نکالنا یا اس کو برا بھلا کہنا، یہ مزاج اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل برخلاف ہے. بالکل بالکل. اولاً تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی میسر ہو صبر شکر کے ساتھ ہم اسے کھا لیں. تواضع اور عاجزی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بلا وجہ اس میں عیب نکالنے کے ہم اس کو کھا لیں. لیکن اگر کوئی کھانا انسان کو طبیعتاً ویسے ہی پسند نہیں ہے تو شریعت مطہرہ نے اس پر زور بھی نہیں ڈالا، کوئی زبردستی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کھانے کو پسند کریں ہی. اس کے حوالے سے شریعت مطہرہ ہماری اس طرح رہنمائی کرتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کھانا طبیعتاً پسند نہیں آ رہا تو آپ اسے چھوڑ دیں. جیسے حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ فترکہ. کہ حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ کو پسند آتا تھا آپ تناول فرما لیتے تھے، پسند نہیں آتا تھا تو آپ ترک فرما دیتے تھے.
تو ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کھانا پسند آ جائے تو آپ اس کو تناول کر لیں، اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو اس میں عیب نکالنا، برا بھلا کہنا یا پکانے والی کی دل آزاری کرنا، بلا وجہ اخلاق کے خلاف اعمال کرنا، یہ تمام چیزیں نہیں کرنی، آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں. نہ ہی تو ناپسندیدگی کا اظہار کریں. یہ ناپسندیدگی کا جو اظہار ہے یہ بھی عیب نکالنے میں ہی آتا ہے. نہیں آ رہا پسند تو بس خاموشی سے چھوڑ دیں. اچھا، اگر اس نے کچھ مسالے میں گڑبڑ کر دی تو تھوڑا سا سمجھا دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ نہ کرے. اصلاح کا اگر پہلو ہے پیش نگاہ تو ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو بالکل برخلاف ہی ٹونٹ کرنے لگ جاتے ہیں یا پھر دل آزاری کرنے لگ جاتے ہیں. تو ظاہر وہ پکانے والا بھی انسان ہے، اس سے کوئی چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو وہاں پر اخلاق کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کچھ چیزیں جانے بھی دینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو ایپ ڈائریکٹ نہیں نکالنا چاہیے اور ایک بہتر ایک کرائٹیریا بتا دیں، طریقہ بتا دیں کہ آپ کو نہیں پسند آ رہا تو آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ لوگ کس طرح سے کھانا تناول کرتے ہیں اور پھر کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور کون سے سوالات ہیں جو آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھر رہے ہیں؟ آپ لائیو کالز کے ذریعے ہمارے اس پروگرام دین اور خواتین میں، بیسیکلی ہماری بہنوں کے لیے یہ پروگرام ہے، تو بہنوں سے ہی یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں اور کوشش ہوگی کہ آپ کی کالز کو انٹرٹین بھی کیا جائے اور آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے، شرعی رہنمائی آپ کی فرمائی جائے. حضرت صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، آپ کی بات مکمل ہے. مفتی صاحب، میں آپ کی سمجھاؤں گی اور کھانے کے دوران بات چیت کرنے کے تعلق سے اور کھانے میں عیب نکالنے کے تعلق سے آپ ہماری رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں تک کھانے کے دوران گفتگو کرنے کی بات ہے تو یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ کھانا کھانے کے دوران جو ہے وہ خاموش رہنا یہ کوئی اچھی بات ہے یا نیکی کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے یا خاموش ہی رہنا چاہیے، بولنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً. تو یہ مسکنسیپشن ہے، غلط بات ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کھانے کے دوران خاموش رہنے کا کوئی حکم ہے. شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے کھانے کے دوران خاموش رہنے کا، بلکہ کھانا کھانے کے دوران خاموش رہنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. تو جب عبادت سمجھ کر ہو یا ثواب کا کام سمجھ کر ہو یا کوئی دینی کام سمجھ کر ہو تو یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی عبادت نہیں سمجھتا، ثواب کا کام نہیں سمجھتا، حکم شریعت نہیں سمجھتا، ویسے ہی خاموش رہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کو تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے کھانے کے دوران خاموش رہنے کا. تو کھانے کے دوران جو ہے وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، کوئی خاموش رہنا چاہے تو خاموش بھی رہ سکتے ہیں. اچھا، خاموشی ویسے بھی کوئی فی نفس ہی عبادت نہیں ہے. اچھی بات کرنا، ذکر اللہ کرنا یہ عبادت ہے. خاموشی فی نفس ہی عبادت نہیں ہے. خاموشی عبادت اس وقت بنتی ہے کہ جب خاموشی ممد اور معاون ہو کسی نیکی پر، یا عبرت کے لیے ہو یا فکر کے لیے ہو، کسی نیکی کے کام کے لیے ہو یا نیکی کے کام کے لیے معاون ہو تو عبادت بنتی ہے، وگرنہ صرف خاموشی عبادت نہیں ہے. میں اس پہ انشاءاللہ آگے بھی روشنی ڈالتا ہوں. بہت شکریہ مفتی صاحب. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کے ساتھ دوبارہ بڑھیں گے. اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں جناب آداب الطعام یعنی کھانے پینے کے احکام کے تعلق سے، یعنی ایٹیکیٹس آف ایٹنگ. اور بریک سے قبل عالمات سے میں نے یہ جانا، آپ سب بھی ہمارے ساتھ رہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس پہ ہی کلام کریں گے کہ کھانے پینے کے دوران اگر بیسیکلی کھانا جب کھایا جا رہا ہے تو کیا خاموش رہنا چاہیے اور کھانے میں عیب نکالنا. اس تعلق سے اب میں یعنی ان دونوں کے بعد مفتی صاحب کی سمجھ بڑھی اور مفتی صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے کہ یہ خاموشی کا جو کانسیپٹ جو دین دے رہا ہے وہ کیا ہے، اور اب ہم ان سے جانیں گے کہ کھانے میں عیب نکالنا کیسا ہے. جی حضرت صاحب. جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو خاموشی کی بات ہے تو فی نفس ہی خاموشی عبادت نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں ہے. فی نفس ہی خاموشی صرف مباح ہے، یعنی جائز ہے، نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے. تو خاموشی عبادت اس وقت بنتی ہے، ثواب کا کام اس وقت بنتا ہے کہ جب خاموشی فکر پر مبنی ہو، عبرت کے لیے ہو، یا وہ خاموشی کسی عبادت میں ممد اور معاون ہو. تو اس وقت جو ہے وہ خاموشی عبادت ہوتی ہے، ثواب کا کام ہوتی ہے. ادروائز فی نفس ہی خاموشی ثواب کا کام ویسے بھی نہیں ہے کھانے کے علاوہ بھی. تو کھانے کے دوران تو اس کا خاموشی کا جو ہے وہ ثواب ہونا ویسے ہی نہیں بنتا. اب رہ گئی بات یہ کہ فالتو بات کرنا، فضول گوئی کرنا وہ ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، کھانے کے علاوہ بھی نہیں کرنی چاہیے اور کھانے کے دوران بھی نہیں کرنی چاہیے.
کھانے کے دوران جو ہے وہ کھانے میں بندہ مشغول ہوتا ہے، تو اگر کوئی ہلکی پھلکی گفتگو کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، چٹ چیٹ جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ یہ ایسا انداز اختیار کرنا کہ جو انداز جو ہے وہ کرخت ہو یا جو لڑائی جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہو، یا بہت زیادہ گرما گرم بحث کرنا جس کو کہا جاتا ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کھانے کی میز پر ہی ایسی بحث شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی سیاسی موضوع پر، کبھی کسی اور موضوع پر. تو وہ کھانے کے علاوہ بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے. تو کھانے کے دوران تو ویسے ہی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے. لیکن کوئی ایسا حکم نہیں ہے شریعت کا کہ آپ نے کھانے کے دوران خاموش رہنا ہی رہنا ہے. یہ تو ہو گئی کھانے کے دوران خاموشی کی بات. دوسری بات جو ہے کہ کھانے میں عیب نکالنے کی، تو کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ نہیں تھا. آپ کو کھانا پسند ہوتا تھا تو تناول فرماتے تھے، پسند نہ آتا تو آپ جو ہے وہ دست مبارک روک لیتے، اس میں عیب نہیں نکالتے تھے. تو اچھی بات یہی ہے، سرکار علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے کہ کھانا پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں بھلے آپ، لیکن کھانے میں عیب نہ نکالیں. لیکن یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ملحوظ رہے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ شریعت نے آپ پر کوئی قدغن لگائی ہے کہ اگر کسی نے کھانا اچھا نہیں بنایا تو آپ اس کی توجہ ہی نہیں دلا سکتے. تو توجہ تو بہرحال جو ہے وہ دلائی جائے گی. گھر کے اندر جو ہے وہ اگر خاتون خانہ جو ہے اس نے کھانا اچھا نہیں بنایا تو جو گھر کے لوگ ہیں وہ اس کو یہ بات طریقے سے سلیقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ مرچ زیادہ ہو گئی ہے، یا جو ہے وہ تیکھا یا پھیکا ہو گیا. اس کی اگر توجہ دلائی تو اس میں بھی شریعت کوئی حرج نہیں گردانتی، تو یہ بھی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اندر انداز جو ہے وہ شائستہ ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر اگلے کو یہ احساس دلایا جائے کہ گویا کہ اس نے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ خامی اس کے اندر ہے یا بہت بڑے اس نے خرابی کر دی ہے. ایسا نہیں ہے. طریقے سے حکمت کے ساتھ سلیقے سے اصلاح کر دی جائے، تصحیح کر دی جائے مناسب، اور کبھی جو ہے وہ اگنور بھی کر لیا جائے، تو یہ مناسب انداز یہ ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی جو ہے وہ کھانے میں عیب جو ہے وہ کسی صورت میں اس کی توجہ ہی نہیں دلا سکتے. باورچی ہے تو خاتون خانہ کی مثال میں نے گھروں کے حوالے سے دی، خاتون خانہ کے علاوہ بھی ہے. باورچی رکھا ہم نے، باورچی نے جو ہے وہ کوک ہے، اس نے جو کھانا بنایا کھانا صحیح نہیں بنایا، تو اب اس کو سمجھایا نہیں جائے گا کیا؟ یہی کہتے رہیں گے، یا سمجھائیں گے تو وہ آگے سے یہ کہے گا کوک کہ جناب نہیں کھانے میں عیب نہیں نکالے، پسند آ رہے تو ٹھیک ہے، عیب کیوں نکال رہے ہیں؟ تو جو شریعت کے احکام ہیں وہ بالکل دین فطرت ہے، ہمارا فطرت کے مطابق ہیں، اس میں ہر چیز کی رعایت رکھی گئی ہے. تو صرف ایک پہلو نہیں ہوتا، دونوں پہلو ہوتے ہیں. صحیح. تو تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں، دونوں رخ کے بارے میں شریعت کی رہنمائی موجود ہوتی ہے. زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے تو بتا سکتے ہیں. بالکل، شریعت کی رہنمائی دونوں طرح موجود ہوتی ہے. تو حکمت کے ساتھ سلیقے کے ساتھ اگلے کی توجہ دلائی جا سکتی ہے اصلاح کے لیے، اور دلانی بھی چاہیے. بعض اوقات جو ہے وہ ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ مہمان آ گئے، ان کے سامنے ایسا ہو گیا، بندے کو بعض اوقات خفت اٹھانی پڑتی ہے، سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا بار بار ایسا ہو رہا ہے تو توجہ دلائی جا سکتی ہے. توجہ دلائی جائے کہ بھائی تھوڑا ذرا آپ یہ اس طرح دیکھ لیں، میٹھا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اس کے اندر، یا تیکھا زیادہ ہو گیا ہے، پھیکا زیادہ ہو گیا ہے، یا جو ہے وہ مرچ زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ توجہ حکمت کے ساتھ دلائی جا سکتی ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. باقی عیب نہیں نکالنا چاہیے بلا وجہ. جی ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ. ماشاءاللہ تمام پہلوؤں سے آپ گفتگو فرماتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ عائشہ ویرانی. اچھا، مہنگی اور قیمتی کراکری میں، برتنوں میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہوگا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ جان دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اب یہ جو قیمتی کراکری استعمال کرنے والا مسئلہ ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے خواتین ایکسپینسو کپڑے پہنتی ہیں اور برانڈڈ شوز اور بیگز استعمال کرتی ہیں، موبائل فونز مہنگے استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہ مہنگے کپڑے یا ایکسیسریز استعمال کرنے کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. پہلا تو یہ کہ خواتین کو شوق ہوتا ہے کہ ہم مہنگا لباس پہنیں اور برانڈڈ چیزیں وغیرہ استعمال کریں. دوسرا ریزن ہوتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی استطاعت ہوتی ہے اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنا اسٹیٹس بھی مینٹین کرتا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے پریزنٹیبل لگنا، کہ ہم کسی گیدرنگ میں جائیں تو 10 لوگوں کے سامنے پریزنٹیبل لگیں. جب ہم اچھا لباس پہنیں گے، اچھی چیزیں استعمال کریں گے تو اس سے ہماری شخصیت پر مثبت اثر پڑے گا. جی. اب جو کراکری استعمال کرنے کا مسئلہ ہے وہ بھی انہی اگر 3 ریزنز کی بنا پر ہے کہ جیسے خواتین کو شوق ہوتا ہے اچھی کراکری کا،
بلکہ بعض اوقات تو خواتین کو اتنا کراکری کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی زیادہ اور گھر کا سامان لینے میں زیادہ خرچ کرتی ہیں، اور اسی کے ساتھ وہی اگر افورڈ کر سکتے ہیں مہنگی اور قیمتی کراکری تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا، خواتین کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ اب کھانا اچھا بنا ہے تو جب دسترخوان یا میز پر اس کو سرو کیا جائے تو وہ پریزنٹیبل بھی لگے، بالکل، کہ کھانا دکھنے میں اچھا لگے گا تو لوگوں کو کھانے کا بھی دل چاہے گا۔ تو اگر ان ریزنز کی بنا پر کوئی مہنگی یا قیمتی کراکری استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کے برعکس اس میں غرور یا تکبر کی نیت شمار ہو جاتی ہے اور دوسروں کے برتنوں یا دوسروں کے لائف سٹائل کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں تو پھر یہ بالکل ہی نامناسب بات ہے۔ جیسے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ہے وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اچھے جوتے پہنے اور اچھا لباس پہنے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ تم حق بات کا انکار کرو اور دوسروں کو حقیر جانو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ حضور نے یہ جواب دیا کہ تمہارا اچھے کپڑے پہننا یا اچھے جوتے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب تکبر شمار ہو جائے گا، جب تم حق بات کا انکار کرنے لگ جاؤ گے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ گے تو پھر یہ نعمتیں تمہارے لیے ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے اور یہ نامناسب ایٹیٹیوڈ ہے۔ ٹھیک ہے، نعمت کا استعمال بھی جائز ہے، اظہار بھی جائز ہے، اگرچہ تکبر کی نیت نہ ہو۔ جناب آپ لوگ لائیو کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، نمبرز آپ ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں، ایئر بائی کیو ٹی وی کی اسکرین پہ، اور جو بھی کوئی جو بھی سوال آپ کرنا چاہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ، اور ویسے بھی اگر آپ ان جنرل کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی شرعی مسئلے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کالز کے ذریعے اپنا سوال یہاں ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لائیو آپ کو سنا بھی جائے گا، آپ کے سوال کو شامل بھی کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو یہ تو میں نے کالز کے حوالے سے کہا، میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ بعض برتنوں کے کنارے جھڑ جاتے ہیں، کگر یا جو ایک سائڈ کا حصہ ٹوٹ گیا، دھوتے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برتن دھل رہے ہیں اور برتن ٹوٹ بھی رہے ہیں، خود دھو رہے ہیں تو ٹوٹ رہے ہیں، دھلوا رہے ہیں تو اور ٹوٹ رہے ہیں، یہ جو کریک آ رہے ہیں، یہ جو برتن ٹوٹ رہے ہیں، ایسے برتن میں کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ کیا شرعی حکم ہے؟ جو اس طرح کے برتن ہوتے ہیں جو کریکٹ ہو جاتے ہیں یا ان کا کنارہ جھڑ جاتا ہے، تو عوام میں مشہور یہ کہ ایسے برتنوں میں کھانا کھانا گویا کہ ناجائز ہے یا حرام ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے برتنوں میں کھانا کھانا نہ ناجائز ہے اور نہ حرام ہے، البتہ وہ جگہ جہاں سے وہ برتن ٹوٹ گئے یا جھڑ گئے اس جگہ سے کھانا یا پینا یہ شریعت میں ممنوع ہے، کیونکہ اس کی متعدد وجوہات شریعت مطہرہ میں بیان ہوئی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بیان ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن الشربی من سلمۃ القدح، کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس روایت میں جو ممانعت ہے وہ ناجائز و حرام کے درجے کی نہیں ہے، بلکہ ناپسندیدگی مراد ہے، امت پر شفقت، رحمت، محبت کا اظہار مراد ہے، صحیح، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ نے اسے منع فرمایا، اور متعدد وجوہات اس کی بیان کی گئی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے، جو برتن ٹوٹ جاتا ہے یا جھڑ جاتا ہے وہاں پر جرمز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کو جتنا بھی صاف کر لیں وہ ٹھیک طریقے سے صاف نہیں ہو پاتا، وہاں پر جراثیم جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر یہ مضر صحت بن جاتا ہے۔ صحیح، اسی لیے اس میں اس سائڈ سے پینے سے یا کھانے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، ورنہ اگر اس برتن کو آپ دوسرے سائڈ سے استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے جناب۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی شرعی ہمیں اصول مل رہے ہیں اس میں حفظان صحت کے اصول بھی جناب مضمر ہیں۔ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے، سبحان اللہ۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ابھی میرے نا کوشچنز ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک ہاتھ سے روٹی توڑنا تکبر کی علامت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت سر ڈھانپنا اور جوتے اتار کر کھانا کھانا کیا یہ سنت ہے؟ ٹھیک ہے۔ تیسری میں نے یہ بات پوچھنی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ چوڑیاں پہننا اور مہندی لگانا عورت کے لیے واجب ہے اور کچھ لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ فرض ہے، پلیز اس کے بارے میں دلائل دے دیں۔ اور ایک لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دروازے پر بیل ہو گئی ہے، والدہ، والد، ساس سسر، ہسبینڈ یا کسی بڑے بزرگ نے آپ کو آواز دی، تو کیا نماز توڑ کر کسی کی بات کا جواب دیا جا سکتا ہے؟
جی ٹھیک ہے، آپ کے سوالات ٹھیک ہے جی. آپ نماز کی نیت میں ہیں اور بیل ہوئی کیا حکم ہوگا، اور باقی بھی سوالات انشاءاللہ آپ کے میں شامل کروں گی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، اور دیگر لوگ بھی جو اس وقت ہمیں یعنی جو بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ براہ راست کال کے ذریعے شامل ہو سکتی ہیں. جناب آج ہم آداب الطعام یعنی کھانے پینے کے آداب سیکھ رہے ہیں. دیکھیے کیا سنتیں ہیں اور کتنا پیارا، مکمل اور جامع دین ہے. ایک بریک بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین. آج بات ہو رہی ہے آداب الطعام یعنی کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے. مفتی صاحب ہماری بریک سے قبل رہنمائی نہیں بلکہ عالمات سے میں نے بات کی تھی، اور مہنگی اور قیمتی کراکری کے تعلق سے بات ہوئی تھی، اور برتنوں کے کنارے جھڑ جاتے ہیں. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قیمتی برتن یا کراکری یوز کرنا ہے، یا برتنوں کے بازوں کا جو کنارے جھڑ جاتے ہیں، تو آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے ایسے برتنوں میں کھانا کھانا؟ دیکھیں، مہنگے برتن استعمال کرنا یا قیمتی کراکری استعمال کرنا کہ کسی کی جیب اگر اس بات کی اجازت دیتی ہے اور اس کی نیت بھی صحیح ہو، اچھی ہو، تو اس صورت میں استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ بے شک اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دکھائی دے. تو اب یہ اگر بندہ کوئی اچھی چیز استعمال کرتا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، لباس ہو، یا برتن ہو، یا گاڑی ہو، یا گھر جو ہے وہ اس کا اچھا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ان کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے. اور اگر کوئی اچھے انداز پر رہتا ہے، اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے جائز طریقے سے، جو طریقے ہیں، جو مینز ہیں وہ فیئر ہونے چاہیے. انفیئر مینز ذرائع جو ہے اس کے وہ انفیئر نہیں ہونے چاہیے. جائز طریقے سے، حلال طریقے سے جو بندہ کرتا ہے تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں اچھی نیت ہوگی، یا اس حدیث پر عمل کی نیت ہو، یا اور اس طرح کی روایات پر عمل کی اگر بندہ نیت کرے گا تو اس پہ تو ثواب بھی ملے گا اسے. اگر جو ہے وہ تحدیث نعمت کی نیت کرتا ہے تو ثواب بھی ملے گا. ہاں جو ہے وہ غرور اور تکبر سے بہرحال بچنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ حقارت آئے دل میں، یا جو ہے وہ ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے جو ساتھ والے ہیں ان کو خائی نہ خائی اپنے کمتر ہونے کا احساس ہو. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اس طرح ان کے سامنے ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ جس سے انہیں اپنا آپ چھوٹا لگنے لگے، اور یہ جو ہے وہ انہیں بہت زیادہ وہ محسوس ہو. تو لوگوں کے جو دلی جذبات ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے کوئی کرتا ہے، اس طرح چیزیں اچھی استعمال کرتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ان اچھی چیزوں کے استعمال میں یہ بھی ضروری ہے کہ بھئی جو میں نے پہلے کہا کہ جیب اجازت دیتی ہو. اب یہ نہیں کہ جو خاتون خانہ ہے وہ جو ہے وہ اپنے گھر والے کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیں گے، بھئی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، تو اب آپ بس کر کے دیں ہمیں اس طرح. اچھے برتن لے کر، قیمتی کراکری جو ہے وہ لے کر آئیں، مہنگے برتن لے کر آئے ہیں، تو وہ بھی دیکھیں کہ جو آپ کے گھر کا نظام ہے، سسٹم ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. جو آپ کا اچھا جو انداز میں آپ چلا سکتے ہیں، مناسب انداز میں، اس انداز میں چلائیں. اگر جیب اجازت دیتی ہے ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. نہیں دیتی تو پھر خواہ ضد بھی نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کیا تھا؟ برتنوں کے کنارے جھڑے ہوئے. برتن کے کنارے کی جہاں تک بات ہے، تو برتن کے کنارے جھڑا ہوا ہو تو اس کے اندر کھانا پینا تو ویسے جائز ہے. خاص اس مقام سے جو ہے وہ لب لگا کر چیز کو استعمال کرنا، انٹیک کرنا، یہ مکروہ تنزیہ ہے. جائز ہے وہ بھی، لیکن وہ کراہت تنزیہ ہے. جو اس طرح کی ممانعت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نہی ارشادی. جو نبی پاک علیہ السلام نے حفظ صحت کے اصول کے مطابق کوئی بات فرمائی ہو، وہ حکم شریعت نہ ہو، یعنی شریعت کی طرف سے باقاعدہ اس پر کوئی دین کے ساتھ براہ راست تعلق نہ ہو عبادت کا، کہ وہ اللہ کی طرف سے جو عبادت کا حکم ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا ہے. اور جو احکام اس طرح کے ہیں محض حفظ صحت کے اصول کے لیے آپشنل دیے گئے ہیں کہ بھئی کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو بھی کچھ نہیں، تو یہ نہیں ارشادی ہے، تو کراہت تنزیہ ہے. بچنا چاہیے، ناپسندیدہ ہے، لیکن کوئی کر لیتا ہے تو گناہگار بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے صاحب، کیا زیادہ کھانا کھانا بھی اسراف کے زمرے میں آئے گا؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسراف کسے کہتے ہیں. اسراف کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس طور پر استعمال کیا جائے کہ اس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ ہی کوئی دنیاوی فائدہ ہو. یہ اسراف کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کھانا بچا ہوا تھا، کھانا صحیح بھی تھا، کسی کے کھانے کے قابل بھی تھا، لیکن اس کے باوجود کھانے کو ضائع کر دیا جائے یا ڈسٹ بن وغیرہ میں پھینک دیا جائے، یہ اسراف ہے. کیونکہ اس کا نہ کوئی دینی فائدہ حاصل ہوا، نہ دنیاوی فائدہ حاصل ہوا. بہتر تھا کہ پھینکنے کے بجائے کسی مستحق کو دے دیتے تو ان کا کام آ جاتا.
اب اتنا زیادہ کھانا کھانا کہ طبیعت بگڑ جائے اور بد ہضمی ہو جائے، یہ بھی بالکل اسراف کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کا نہ ہی کوئی دینی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی فائدہ ہے، بلکہ دونوں طور پر اس کے نقصانات ہیں کہ جب طبیعت بگڑتی ہے تو ہم کوئی دینی کام میں بھی حصہ نہیں لے سکتے، بلکہ عبادت کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کے کام ہوتے ہیں وہ بھی ایفیشینٹلی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کھانا ہمیشہ جو ہے وہ پورشنز میں کھانا چاہیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ کھانے کے 3 پورشنز ہونے چاہیے، ایک کھانے کا حصہ، ایک ہوا کا، ایک پانی کا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پیٹ کو سارا کھانے سے ہی بھر دیتے ہیں، پانی اور ہوا کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی، جس کی وجہ سے معدہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کبھی لوگ زیادہ کھانا کسی پرپس کی وجہ سے کھاتے ہیں، جیسے سحری زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، پھر جو لوگ بہت زیادہ ایکسرسائز یا جم وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی اپنی ڈائٹ تھوڑی اسٹرانگ رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہمیں کہیں نہ کہیں برن کرنا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس پرپس کے لیے کسی مقصد کے لیے زیادہ کھانا کھایا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ اتنا زیادہ کھانا کھا لیا کہ گلے کو آ گیا اور وامٹ وغیرہ جیسی سچویشن ہو گئی تو بالکل یہ اسراف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ لباس کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو یا گفتگو کا معاملہ ہو، اسراف سے بالکل بچنا چاہیے۔ جناب میں آپ کی سمت آؤں گی، بد پرہیزی کرنا اور اتنے مزے کی کریونگز ہوتی ہیں، جو شوگر پیشنٹ ہوتا ہے اس کا اور دل چاہتا ہے کہ وہ میٹھا کھائے۔ بس بیٹا بڑے ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میٹھا پہلے لا سکتی ہو، اچھا نہیں تو جلدی سے کھانا کھایا اور پھر میٹھے کی طلب۔ اور اگر کوئی یعنی ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے، اس کا خون کا بہاؤ تیز ہے، تو اس کو زیادہ سالٹی کھانے پسند آتے ہیں۔ اور بیائی ہی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو زیادہ، سب کا یہ عوام الناس کا مشاہدہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ زیادہ آئلی کھانے، مرغن کھانے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب اس حوالے سے کیا حکم شرعی ہے یہ جو بد پرہیزی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، بد پرہیزی کرنا، یا جیسے شوگر پیشنٹس ان کا بہت زیادہ میٹھا کھانا، یا ہارٹ پیشنٹس ہیں بہت زیادہ مرغن کھانے کھانا ان کا، الغرض کوئی بھی مریض ہے اس کا بد پرہیزی کرنا شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بد پرہیزی کریں گے، احتیاط نہیں برتیں گے تو یقیناً ایک گمان ہے کہ مرض بڑھ سکتا ہے یا پھر صحتیابی میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو اس طرح یہ اپنی ہی جان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ صحیح ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کھایا تو آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے یا پھر صحتیابی میں دیر ہو سکتی ہے، تو پھر اس کھانے کو نہیں کھانا چاہیے۔ شریعت میں جو مضر صحت اشیاء ہوتی ہیں ان کا استعمال ویسے ہی منع ہے۔ عام حالات میں عام انسان جو بیمار نہیں بھی ہے اس کو بھی منع کیا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں کھانی جس سے صحت خراب ہو جائے۔ تو جو بیمار ہے تو اس کو تو بدرجہ اعلیٰ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے روکے۔ صحیح۔ تو ہماری جو صحت ہے یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی طرف سے امانت ہے، تو اگر بد پرہیزی کریں گے تو یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کی نعمت کی یہ ناقدری ہے، اب وہ بات اور ہے کہ اگر کبھی کبھار تھوڑا بہت کھا لیا تو وہ بات اور ہے، لیکن بد پرہیزی کی عادت بنا لینا کہ ہر وقت ہی، اگر شوگر پیشنٹ ہے ہر وقت ہی میٹھا کھا رہے ہیں، یا جب بھی میٹھا سامنے آئے وہ اس کو کھا لیں، یا ہارٹ پیشنٹ ہیں تو وہ جب بھی کھانا کھائیں وہ زیادہ تری والا ہی کھانا کھائیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ صحیح ہے، کبھی کبھار کی جو ہے وہ رخصت نکل سکتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں، آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جناب، میں مفتی صاحب آپ کے سمت آؤں گی، آپ تبصرہ فرمائیں گے؟ جی، سوالات کی طرف آ جائیں۔ سوالات۔ کالر نے جو کال کی وہ کہتی ہیں کہ اچھا ایک ہاتھ سے روٹی توڑنا کیا تکبر میں شامل ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو اس طرح کی اول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبر کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے، دل میں کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر کہلاتا ہے۔ تو تکبر اصل میں تو یہ ہے۔ باقی رہ گئی یہ کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرینہ ہوتے ہیں اس بات پر کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کا بہت ایٹیچیوڈ ہے یا دل میں دوسروں کو حقیر جانتا ہے، یہ فیل کر رہا ہے، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں۔
روٹی کا نوالا توڑنا ایک ہاتھ سے یہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی صریح حدیث تو موجود نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے بہرحال جو ہے وہ لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر کہ جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ نہ توڑا جائے روٹی کو، آداب میں اس کے بیان کیا تاکہ جو ہے وہ ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ آدمی جو ہے وہ تکبر والا ہے، یہ محسوس نہ ہو۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ روٹی کو جو ہے وہ الٹے ہاتھ میں لے کے دائیں ہاتھ سے توڑا جائے۔ اس طرح کوئی کرتا ہے کرے تو اچھی بات ہے، ایک ہاتھ سے نہ توڑے۔ لیکن کوئی اگر ایک ہاتھ سے بھی روٹی کا نوالا لیتا ہے، لقمہ توڑتا ہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی اس میں شرعی قباحت نہیں ہے۔ باقی جن بزرگوں نے فرمایا وہ اپنے دور کے تقاضے کے مطابق، اپنے عرف کے مطابق بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جہاں اگر کہیں پر ایسا عرف ہو کہ وہاں پر یہ متکبرین کا طریقہ سمجھا جاتا ہو تو ٹھیک ہے، وہاں پر اسے بچا جائے، اور جہاں پر یہ متکبرین کا طریقہ نہیں سمجھا جاتا، جیسا ہمارے یہاں کوئی خاص ایسا نہیں ہے، تو اس لیے اگر اس میں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا حضور، کھاتے وقت سر ڈھانپنا اور جوتے اتار کے کھانا، کیا یہ سنت ہے؟ اس کا حکم سیدنا شرعی رسول کیا ہے؟ اللہ علیہ السلام جو ہے جب کھانا تناول فرمایا کرتے تھے تو دسترخوان پہ فرمایا کرتے تھے، اور دسترخوان پہ جب آپ بیٹھتے تھے تو ظاہری بات ہے جب بندہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو جوتے اتار کر بیٹھتا ہے، اور سر ڈھانپنے کا تو آپ علیہ السلام کے دور میں ویسے بھی رواج تھا، اور کئی صدیوں بعد تک رواج رہا ہے کہ مرد بھی جو ہے وہ سر ڈھانپ کے رہا کرتے تھے، تو ان معنوں پر یہ سنت تو ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ سنن زوائد کے ساتھ ہے، یعنی یہ وہ طریقہ ہے سرکار علیہ السلام کا جو بطور عبادت آپ نے نہیں فرمایا، بطور عادت فرمایا ہے۔ تو جو طریقے آپ نے بطور عادت اختیار فرمائے ہیں تو ان طریقوں کو کہا جاتا ہے سنن زوائد۔ انہیں کوئی اگر سنت کی نیت سے کرے تو اچھا ہے، مستحب ہے، ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو طریقے آپ نے بطور عبادت فرمائے ہیں پھر ان کے اندر آگے تفصیل ہے، وہ پہلے کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں سنن خدا کی، کوئی سنت موقدہ ہوتی ہیں، کوئی سنن غیر موقدہ ہوتی ہیں۔ جی اچھا حضرت صاحب، چوڑیاں یا مہندی لگانا کیا یہ عورت کے لیے واجب ہے؟ اس کی کیا شریعت ہے؟ ایسا واجب نہیں، بعض لوگوں میں بالکل غلط مشہور ہے مسکنسیپشن کہ عورتیں جو ہے وہ چوڑیاں پہن کے رکھیں ضروری ہے یا مہندی لگائیں یہ ضروری ہے۔ عورت کا چوڑیاں پہننا یا مہندی لگانا ضروری نہیں ہے، اسے اجازت ہے، جائز ہے اس کے لیے، اگر وہ اس طرح کرتی ہے، جائز انداز پہ زیب و زینت کرتی ہے تو اس کی بھی اسے اجازت ہے۔ لیکن کوئی اگر چوڑیاں نہیں پہنتی یا مہندی نہیں لگاتی تو یہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، شرعاً واجب نہیں ہے اس پر۔ اچھا، نماز کی نیت میں ایک خاتون ہے، دروازے پہ بیل بجتی ہے اور ان کو یہ شائبہ ہے کہ وہ میرے والد والدہ، ساس سسر یا میرے شوہر کوئی بزرگ ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ شدید ضرورت کے پیش نظر نماز توڑی جا سکتی ہے، تو اگر ایسی کوئی شدید ضرورت ہے، لگ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، گھر کے اندر اکیلی ہیں اور باہر بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی ہے جس سے ایسا لگے گا کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو اس طرح کی کوئی شدید ضرورت ہے تو اس صورت میں نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی شدید ضرورت نہیں ہے، معمولی بیل ہے اور یہ ان کی نماز بھی کمپلیٹ کر لیں گی، جلدی کر لیں گے تھوڑی دیر، تو پھر نماز نہ توڑی جائے۔ نماز نہ توڑیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ، عالمہ عائشہ ویرانی اور عالمہ عائزہ عامر۔ آج کے لیے جناب بس اتنا ہی، ہم سب دین سیکھ رہے ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری ساری بہنیں اپنے گھروں میں دین کی پریکٹس کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین، دین